الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ وہ زندگی جو اللہ کی بندگی کے بغیر ہے وہ زندگی نہیں، وہ تو درندگی ہے، سراسر شرمندگی ہے۔ اصل زندگی وہی زندگی کہلاتی ہے جو بندگی والی زندگی ہے۔ انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آتا اور نہ ہی اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائے گا۔ اللہ رب العزت کی مرضی سے اس دنیا میں آتا ہے اور اسی کی مرضی سے اس دنیا سے جائے گا۔ عقل مند ہے وہ انسان جو درمیانی وقت کو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، اپنی من مرضی نہیں چلاتا۔ فرمایا عاجز ہے وہ انسان جو درمیانی وقت کو اپنی مرضی کے مطابق گزار دیتا ہے، رب چاہی زندگی اختیار نہیں کرتا۔ آج ہم سب لوگوں کو یہاں جمع ہونے کا مقصد کوئی تقریریں سننا کرنا مقصد نہیں ہے، وہ تو ہم سنتے رہتے ہیں۔ یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب مل کے آپس میں بیٹھ کے مذاکرہ کریں کہ ہماری زندگی کے کتنے سال گزر گئے، کیا معلوم ہماری موت کب آ جائے، ہم نے اس وقت کی کیا تیاری کر رکھی ہے۔ صبح ہوئی، شام ہوئی، زندگی یوں ہی تمام ہوئی۔ ہر روز بندہ چاہتا ہے کہ میں کل سے اپنی زندگی تبدیل کروں، وہ کل آ ہی نہیں پاتی جس کل کو تبدیل کرے، اس لیے کہ ہم آج کے کام کو کل کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ کل آتی ہے پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، آج کچھ طبیعت تمہاری ٹھیک نہیں ہے، کل سے شروع کر دیں گے۔ وہ جو جذبہ پیدا ہوا ہوتا ہے شیطان اس کو آہستہ آہستہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اوپر غور کریں، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں کو دیکھتے ہیں وہ ابھی تک پاک نہیں ہوئی، کانوں کو دیکھتے ہیں وہ ابھی تک پاک نہیں ہوئے، ہمارے دل و دماغ ابھی تک پاک نہیں ہوا۔ ابھی نماز پڑھ کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ کے ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں ہماری نماز کیسی تھی۔ لوگ دھوکہ لے سکتے ہیں، لوگ کہیں گے نمازی آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اندر کا حال بندہ خود جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے۔ ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ میلے کپڑے کے اوپر لپیٹ کے منہ کے اوپر باندھ دی جائیں۔ ہم سب غور کریں ہماری نماز کیسی تھی، دیگر اعمال ہمارے کیسے ہیں، تو سوچنے کی بات ہے نا۔ کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں اور صحیح معنی میں ہم اپنی زندگی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں۔ آج سوچ لیا، آج ہمت کر لی، زندگی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا، بہت آسان کام، کل پھر بہت مشکل کام ہے۔ آج دو آنسو بہائے، رب تعالیٰ صاحب کا سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کل یہ بندہ روئے گا، اس کا رونا کوئی کام نہیں آئے گا۔ 500 سال روئے گا صرف اس لیے کہ یہ سورج کی گرمی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے نہیں کہ مجھے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، نہیں، یہ سورج کی گرمی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، مجھے جنت میں بھیجنا ہے یا جہنم میں بھیجنا ہے، جہاں بھیجنا بھیج دیجئے، مجھے مجھ سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی۔ 500 سال روئے گا،
لیکن حساب کتاب شروع نہیں ہوگا. پھر 500 سال یہ خون کیا شروع ہوئے گا, پھر بھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا. پھر 500 سال پیپ کیا شروع ہوئے گا, پھر بھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا. 1500 سال روئے گا لیکن حساب کتاب شروع نہیں ہوگا. لمبی حدیث ہے. پھر مختلف انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے, آدم علیہ السلام سے شروع کریں گے, چلتے چلتے آخر میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سفارش فرما دیں کہ رب تعالی حساب کتاب شروع فرمائے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, میں اس وقت سجدے میں چلا جاؤں گا. کتنا سجدہ کروں گا؟ 1000 سال تک سجدے میں رہوں گا. اس 1000 سال میں اس حمد سے اپنے رب کو پکاروں گا جو اسی وقت رب تعالیٰ مجھے سکھائے گا. 1000 سال کے بعد رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا, میرے محبوب سر اٹھا, مانگ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میں عرض کروں گا اللہ ساری انسانیت پریشان ہے, آپ حساب کتاب شروع فرما دیں. اس وقت رب تعالیٰ کا جلال عروج بھی ہوگا. رب تعالیٰ فرمائے گا, میرے محبوب کیا آپ بھی چاہتے ہو حساب کتاب شروع ہو جائے؟ یا اللہ ساری انسانیت چاہتی ہے, ساری انسانیت پریشان ہے. اچھا کہ تم چاہتے ہو نا حساب کتاب شروع ہو جائے, تو پھر اپنی امت کو حساب کے لیے پیش کرو. جب یہ بات ہوگی کہ اپنی امت کو حساب کے لیے پیش کرو, اس وقت آقا علیہ السلام کے جسم اطہر کے اوپر کپ کپی طاری ہو جائے گی, گھبراہٹ طاری ہو جائے گی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. اسی گھبراہٹ کے اندر آقا علیہ السلام صدیق اکبر کے پاس جائیں گے. اللہ اکبر, صدیق اس وقت تمہیں نے میرے کام آنا ہے, اٹھ جاؤ اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار قطار رو رہے ہوں گے, اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس قابل نہیں ہوں, آپ کسی اور کو پیش کیجئے. میں تو بڑی عمر میں جا کے مسلمان ہوا ہوں, آپ کسی اور کو پیش کریں. یہ کون کہے گا؟ جن کے بارے میں فرمایا گیا افضل البشر بعد الانبیاء, انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ترین انسان ہیں, وہ کہیں گے اللہ میں اس قابل نہیں ہوں, آپ کسی اور کو پیش کریں. نہیں صدیق, آج تجھے پیش ہونا پڑے گا. جب حکم ہوگا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کام کریں گے جو نبی علیہ السلام نے کیا ہوگا. جاتی سجدے میں چلے جائیں گے, ساروں قطار رو رہے ہوں گے. تھوڑی دیر کے بعد رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا, او میرے محبوب کے یار غار, رو کیوں رہا ہے؟ وہ رو نہیں, اٹھ جنت میں چلا جا. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کیا جائے گا, وہ بھی زار و قطار رو رہے ہوں گے اور عرض کریں گے اللہ کے محبوب میں اس قابل نہیں ہوں. نہیں عمر تجھے پیش ہونا پڑے گا. چنانچہ حدیث میں آتا آخرت میں رب تعالیٰ کی طرف سے جس بندے کے اوپر سب سے پہلے سلام پیش کیا جائے گا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ہے. السلام علیکم یا عمر, عمر تیرے اوپر سلامتی, رو کیوں رہا ہے؟ اچھا رو نہیں, تو بھی صدیق کے ساتھ جنت میں چلا جا. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پیش کیا جائے گا, وہ بھی زار و قطار رو رہے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے ان سے بھی آسان سے پوچھ. ایک دفعہ آقا علیہ السلام عید کی نماز میں تشریف لے کے جا رہے ہیں. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں, اللہ کے محبوب آج عید کا دن ہے اور ہمارے گھر میں پکانے کے لیے کسی کو کچھ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آج تو مدینہ کی یتیم, مدینہ کی بیوائیں ہمارے گھروں کا چکر لگائیں گے, اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو دیتے جائیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, عائشہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ارشاد فرما کر آپ کے ساتھ تشریف لے گئے. پیچھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے, ہر گھر کے اندر ایک اونٹ غلے کا دے کے تشریف لے گئے. نبی علیہ السلام تشریف لائے, دیکھا کھانا پک رہا ہے. عائشہ آپ تو کہہ رہی تھی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ کہاں سے آیا؟ اے اللہ کے محبوب آپ تشریف لے گئے تھے, عثمان غنی آئے تھے, وہ دے کر گئے ہیں. نبی علیہ السلام کا دل اتنا خوش ہوا, فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے, اللہ عثمان سے آسان حساب لینا. چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سرسری سے پوچھ, اچھا عثمان رونی, تو بھی ان کے ساتھ جنت میں چلا جا. اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کیا جائے گا, وہ بھی زار و قطار رو رہے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے اس امت میں سب سے آسان ترین پوچھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہوگی. اچھا علی رونی,
تو بھی ان کے ساتھ جنت میں چلا جا۔ جب یہ چاروں خلفائے راشدین اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے، یہ اتنے اعلیٰ اعمال والے لوگ ہوں گے، اتنے بہترین اعمال والے لوگ ہوں گے کہ رب تعالیٰ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا، رب تعالیٰ کا غصہ خوشی میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر اس خوشی خوشی میں رب تعالیٰ امت محمدیہ کے لیے انعام کا اعلان کریں گے کہ امت محمدیہ میں سے فلاں 70,000 لوگ اٹھو اور بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جاؤ۔ یہ 70,000 لوگ اٹھیں گے بیک وقت مجمع میں سے، جیسی جانے لگیں گے رب تعالیٰ فرمائیں گے رک جاؤ، تم میں سے ہر بندہ اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو لے جا سکتا ہے۔ تقریباً 4.25 ارب کے قریب لوگ بن گئے جو امت محمدیہ میں سے بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آج رو لینا آسان کام ہے، آج 2 آنسو بہائے رب تعالیٰ سب گناہ معاف فرما دے گا، کل انسان روئے گا وہ رونا کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو کیوں نہ آج اس محفل کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم اپنے پروردگار کو یہاں سے منا کے اٹھیں، ہم اپنے پروردگار کو یہاں سے منا کے اٹھیں۔ بعض دفعہ خیال آتا ہے بعض لوگوں کو، یار تو میں تو کئی دفعہ توبہ کر چکا، مجھے تو شرم آتی ہے رب تعالیٰ سے، میں کتنی بات جو ہے توبہ کروں، میں توبہ کرتا ہوں پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، توبہ کرتا ہوں پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، کپڑا گندا ہو گیا، صاف کپڑے پہنے تھے، سالن گر گیا، اب تو یہ تو نہیں کہ اور سالن گراتے ہیں، سالن گر کے اس کو دھو لے، پھر گر جائے پھر دھو لے، پھر گندگی لگ جائے پھر دھو لے، صاف کا تو صاف ہو جائے گا نا۔ تو اس سے پہلے جتنے ہم گناہ کر چکے ہیں توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم آج کے بعد آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، جو ہو چکے اس پہ ندامت ہے، شرمندگی ہے۔ جب بندہ یوں توبہ کا ارادہ کرتا ہے رب تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ راستے کی پہلی سیڑھی توبہ ہے۔ ہم اپنے دل کے اندر ندامت پیدا کریں، توبہ کا پکا ارادہ کریں، سچے دل کے ساتھ توبہ کریں، ادھر توبہ کا لفظ نکلے گا، ادھر رب تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اتنا کریم پروردگار ہے کہ پورا منہ کھلنے کا بھی انتظار نہیں فرماتا، ابھی توبہ کہتے ہو آدم کھلا ہوتا ہے، رب تعالیٰ اسی وقت توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ نہ سوچیے ہمارے گناہ زیادہ ہیں، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہے، وہ گناہ جو ظاہر میں کر رہے ہیں اور وہ گناہ جو ہم چھپ کے کر رہے ہیں، تمام گناہوں سے توبہ کرنی۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جن کو جنت کے قریب لے جایا جائے گا، جب جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اعلان ہو جائے گا ان لوگوں کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کو واپس پیچھے دھکیل دو۔ اس صحابی رسول قریبی تشریف فرما تھے، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں ان میں سے نہ ہو جاؤں، کیا وہ بے نماز لوگ ہیں؟ فرمائے نہیں، وہ نمازی لوگ ہیں۔ کون ہے جی؟ نمازی ہوں گے، وہ حاجی ہوں گے، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، اتنے نیک ہوں گے کہ راتوں کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، جہاں بیٹھتے ہوں گے وہاں دین کی بات بھی کرتے ہوں گے، لیکن جب ان کے سامنے حرام کام آتا ہوگا اس سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہوں گے۔ یہ وجہ ہوگی کہ ان کو جنت کے قریب لے جا کر پھر پیچھے دھکیل دیا جائے گا۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہیں ایسا تو نہیں ہے لوگوں کے سامنے ہماری زندگی کچھ اور ہو، تنہائیوں میں شیطان بھی ہم سے پناہ مانگتا ہو، مسجد میں تو ہم نیک ہوں، گھروں میں جا کے درندے بن جاتے ہوں، لوگوں کے سامنے تو ہم بڑے اخلاقی ہیں، بڑا نیک ہے، بڑا اخلاقی ہے، لیکن گھر والوں کے لیے وبال جان بنے ہوں۔ اگر اپنے ظاہر اور باطن میں فرق ہے تو آج اس محفل کو غنیمت سمجھتے ہوئے تمام گناہوں سے ہم توبہ کر لیتے ہیں تاکہ رب تعالی ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائے، اور آج کے بعد ارادہ کریں گے کہ ہم اپنے اخلاق کو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق کے مطابق بنائیں گے۔ وہ حدیثین نے لکھا ہے آپ علیہ السلام کو کفار لوگ جتنا زیادہ پریشان کرتے تھے، جتنا زیادہ تکالیف دیتے تھے، اتنا ہی آپ کا صبر بھی بڑھتا جاتا تھا، اتنا ہی آپ کا صبر بھی بڑھتا جاتا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں ایک دفعہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی، بات چیت چل رہی تھی، جیسے میاں بیوی کے درمیان بات چیت ہوتی رہتی ہیں،
بات چیت چل رہی تھی، اچانک میں نے پوچھ لیا اے اللہ کے محبوب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں سب سے مشقت والا دن کون سا گزرا ہے؟ سب سے زیادہ سخت مشقت والا دن کون سا گزرا ہے؟ آپ علیہ السلام کی تو ساری زندگی ہی مشقتوں سے بھری ہوئی تھی، دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کے والد محترم اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، کئی جنگیں ہو چکی تھی، جنگ احد کے اندر تو ایک کافر نے بڑا سا پتھر پھینکا تھا جو آپ کے سر مبارک کے اوپر آ کے لگا تھا، اب غش کھا کے نیچے گر پڑے، وہ جو خود پہنا ہوا تھا اس کی کڑیاں آپ کے دندانوں میں پھنس گئی تھی، جس سے آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئی تھی۔ صحابہ رسول نے آپ کو اٹھا کے بٹھایا، آپ کے سر سے بھی خون ابل رہا تھا، آپ کے دندان مبارک سے بھی خون ابل رہا تھا، پورا جسم خون آلودہ ہو چکا تھا۔ ایک صحابی کی نظر پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہا اللہ کے محبوب اب تو ان کافروں کے لیے بدعا کریں نا، آپ اب تو ان کافروں کے لیے بدعا کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی مجھے بدعا کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، اے اللہ میری قوم مجھے جانتی نہیں، کوئی ہدایت عطا فرما۔ تو نبی علیہ السلام نے کسی جنگ کا بھی تذکرہ نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ جب والدہ کے ساتھ آپ تشریف لا رہے تھے مدینہ منورہ سے، اب ابا کے مقام پر والدہ کے انتقال ہو گیا تھا، سفر کے اندر 6 سال آپ کی عمر مبارک تھی، اس واقعے کا تذکرہ بھی نہیں فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جب ابوا کے مقام پر میری امی کو کوئی تکلیف ہوئی، میری امی سواری سے نیچے گر گئی، میں بھی اٹھا رہا تھا، ام ایمن بھی اٹھا رہی تھی، میری امی نے کوئی جواب نہ دیا، اب میں رو رہا تھا، پریشان تھا۔ ہمارا تو فوت ہوتا ہے کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ذرا سوچئے، چھوٹا بچہ ہے، 6 سال عمر ہے، باپ پہلے فوت ہو چکا ہے، ویرانہ ہے، سفر ہے، اس کی ماں اس کے سامنے فوت ہو جائے، اس بچے کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کافی دیر گزر گئی، میری امی نے کوئی جواب نہ دیا، اب میں نے رونا شروع کر دیا، ام ایمن پریشان ہو گئی، پھر وہ پہاڑی کے اوپر چڑھی، کسی انسان کو دیکھوں، دور سے کچھ لوگ جا رہے تھے، ام ایمن نے اس وقت کے رواج کے مطابق کپڑا ہلایا، وہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوئے، آگے دیکھا، میری امی کو ہلایا، میری امی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر مجھے اتنا سا یاد ہے ان لوگوں نے کوئی چیز بچھائی جس کے اوپر میری امی کو لٹا دیا اور اٹھا کے چل پڑے، میں نے بھی اس کے ایک کونا پکڑا ہوا تھا، میں ان کے ساتھ ساتھ چلتا بھی جا رہا تھا، روتے ہوئے میں یہ کہہ رہا تھا امی یہ لوگ آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، امی آپ بولتی کیوں نہیں ہے، آپ اٹھتی کیوں نہیں ہے؟ میں یہ باتیں بھی کرتا جا رہا تھا، روتا بھی جا رہا تھا، ان کے ساتھ چل بھی رہا تھا، وہ میری امی کو لے کے پہاڑی کے اوپر چلے گئے، قبر کھودی، تدفین کر دی، چلے گئے، مسافر تھے۔ ام ایمن کہتی ہے اب قبر کے ایک طرف میں بیٹی زارو قطار رو رہی ہوں، ادھر آخر السلام زارو قطار رو رہے ہیں، کوئی بندہ نہیں ہے جو آ کر ہمیں یہاں سے اٹھائے، ہمیں دو بول دے تسلی کے، نہیں کوئی انسان نہیں ہے، حتیٰ کہ رات کا اندھیرا چھا گیا۔ اب میں نے سوچا ہم مسافروں کو یہاں سے آگے کون اٹھائے گا، میں ہمت کروں کسی طریقے سے آپ علیہ السلام کو دادا تک پہنچا دوں۔ فرماتی ہیں بڑی مشکلوں سے میں نے آپ علیہ السلام کو وہاں سے اٹھایا، نیچے وادی میں اتر کے آئی، جب نیچے وادی کے اندر پہنچی بالکل اندھیرا چھا گیا تھا، ہاتھ میں نظر نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا آپ ذرا یہاں کھڑے ہو جائیے، میں اونٹنی کی رسی کھول لوں۔ جب اونٹنی کی رسی کھل گئی، کچھ دیر لگ گئی، اندھیرا تھا، میں نے آواز دی کہ نظر تو نہیں آ رہا تھا، میں نے آواز دی آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیے، لیکن پیچھے سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں ڈر گئی کہ اس اندھیری رات کے اندر کوئی درندہ آ گیا جو آپ کو اٹھا کے چلا گیا۔ میں بھاگی وادی کے اندر آواز دے رہی ہوں یا محمد یا محمد یا محمد، آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ میں روتی ہوئی واپس آئی، اس طرف بھاگی، آواز دے رہی ہوں، کوئی جواب نہیں آ رہا۔ اب میں اونٹنے کے پاس آ کے کھڑی ہوں، رو رہی ہوں، پریشان ہوں، اتنے میں اوپر پہاڑی سے پھر رونے کی آواز آئی۔
میں بھاگتی بھاگتی جب اس پہاڑی کے اوپر پہنچی، میں نے کیا دیکھا؟ وہ منظر دیکھا جس منظر کو دیکھ کے آسمان بھی رو رہا تھا۔ میں نے دیکھا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی قبر مبارک کے اوپر یوں چت لیٹے ہوئے تھے اور دونوں بازو سے قبر کو پکڑا ہوا تھا، اور آپ فرما رہے تھے، جب سوچئے اللہ اکبر کیا منظر ہوگا۔ آپ فرما رہے تھے، امی مجھے کس کے حوالے کر کے آپ چھپ گئی ہیں؟ امی میں یہ جگہ چھوڑ کے کبھی بھی نہیں جاؤں گا، میں تو آپ کے علاوہ یہاں سے کبھی بھی نہیں جاؤں گا، میں یہیں بیٹھا رہوں گا۔ اور میمن کہتی ہے بڑی مشکلوں سے میں نے آپ علیہ السلام کو وہاں سے اٹھایا۔ میں نے کہا دیکھو نا، وہ تو دادا محترم انتظار کر رہے ہوں گے مکہ مکرمہ میں، اور واقعی مکہ مکرمہ کے اندر دادا محترم بہت زیادہ انتظار فرما رہے تھے۔ ہر روز جب صبح شروع ہوتا تھا اس پہاڑی کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے تھے جو مدینہ کے راستے میں پڑتی تھی۔ لوگوں سے پوچھتے تھے، لوگوں تم لوگ آ رہے ہو سفر سے، تم لوگوں نے راستے میں کسی عورت کو آتے ہوئے دیکھا ہو، اس کے ساتھ اتنی سی عمر کا بچہ ہو؟ لوگ کہتے تھے بزرگوں ہم نے تو آتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ شام تک پھر یہ انتظار کرتے رہتے، غروب ہو جاتا واپس آ جاتے، اگلے دن پھر وہاں جا کے بیٹھ جاتے۔ روز کا معمول بنا ہوا تھا۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا دور سے ایک سواری آئی ہے، محسوس ہو رہا ہے یہ عورت بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایسے بھی محسوس ہوتا ہے پیچھے کوئی بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ خوش ہو گئے، آج میری بہو آ گئی ہے، آج میرا پوتا آ گیا۔ اس خوشی میں پہاڑی سے نیچے اترے، جب سواری کے قریب پہنچے دیکھا آمنہ تو نظر نہیں آ رہی، ام ایمن ہے، پیچھے آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دونوں بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ پوچھا ام ایمن آمنہ کہاں ہے؟ جیسے میں نے پوچھا، ام ایمن کہتی جیسے سیدنا عبدالمطلب نے یہ پوچھا، نبی اسلام نے سب دیکھا دادا آئے ہوئے ہیں۔ نبی اسلام فرماتے ہیں دادا کو دیکھتی میں نے رونا شروع کر دیا۔ کیا ہو گیا؟ کیوں آپ لوگ پریشان ہو؟ ام ایمن کہنے لگی، اے بیت اللہ کی متولی، اے مکہ کے سردار، اس بچے کے والد تو پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، ہائے جب ابواہ کے اوپر پہنچے اس کی ماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں دیکھا میرے دادا محترم کی زار و قطار رو رہے تھے، ان کے آنکھوں سے آنسو نکل کے ان کی سفید داڑھی کو ترک کرتے ہوئے زمین کے اوپر گر رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے دادا نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے میری طرف دیکھا، مجھے کہا بیٹا رو نہیں، میرے بیٹے رو نہیں، آج کے بعد میں ہی تیرا باپ ہوں، میں ہی تیری ماں ہوں۔ مجھے سواری سے اتارا، اپنے کندھے کے اوپر بٹھا لیا۔ 2 سال اور گزرے کہ یہ دادا محترم بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سارے سہارے رب تعالی نے اٹھا دیے، یہ بتا دینے کے لیے کل کو کوئی میرے محبوب کو آ کر تانے نہ دے، آج تو یہ سہاروں کی نفی کر رہا ہے، خود تو سہاروں سے پلا بڑا ہے۔ نہیں، میں نے سارے سہاروں کو اٹھا دیا، کہ جس کا کوئی لوگوں جس کا اب نہیں ہوتا نا اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوتا ہے پھر اس کا سب ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس واقعے کا تذکرہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سوال پر نہیں فرمایا۔ فرمایا عائشہ تو مجھ سے کیا پوچھتی ہے؟ تو نے کیا بات چھیڑ دی؟ کیا واقعہ پوچھ لیا؟ تو نے میرے اس درد کو پھر تازہ کر دیا۔ عائشہ تو مجھ سے پوچھتی ہے میری زندگی کا سب سے مشقت والا دن کون سا تھا؟ عائشہ میری زندگی کا سب سے مشقت والا دن وہ طائف والا دن تھا۔ جس دن میں ان کو دعوت دینے کے لیے گیا نا تو ان لوگوں نے میری بات کو نہ سنا۔ عرب کے عام رواج کے مطابق بھی ان لوگوں نے میرا کوئی اکرام نہیں کیا، الٹا میں نے پیچھے علاقے کے آوارہ قسم کے لڑکے لگا دیے
جو میرے اوپر آوازیں کستے تھے، مجھے گالیاں دیتے تھے، میرے اوپر ڈنڈے برساتے تھے، میں ان کے ڈنڈوں سے بچ کے دور ہوتا تھا۔ ذرا سوچیے ڈنڈا کس کے اوپر پڑ رہا ہے؟ میں ان کے ڈنڈوں سے بچ کے دور ہوتا تھا، پتھر اٹھا اٹھا کے مجھے مارتے تھے۔ عائشہ اتنے پتھر مارے کہ سر سے لے کے پاؤں تک میں زخموں سے چور چور ہو گیا۔ عائشہ اتنا خون نکلا کہ میرے دونوں جوتے خون سے بھر گئے۔ عائشہ تیسی اٹھ رہی تھی، درد ہو رہا تھا، دل چاہتا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں کسی پہاڑی کا سہارا لے کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤں۔ وہ مجھے چھوڑتے نہیں تھے، پیچھے سے آتے تھے، لاتے مارتے تھے، ڈنڈے برساتے تھے۔ عائشہ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے۔ جس وقت سیدہ عائشہ نے یہ سوال کیا تھا، اس وقت اس واقعے کو 9 سال گزر چکے تھے۔ آخر اتنی تکلیفیں تو ان لوگوں نے دی تھی نا کہ 9 سال کے بعد بھی آپ علیہ السلام کو یہ واقعہ یاد تھا۔ لیکن آپ علیہ السلام جب ان لوگوں سے کچھ آگے تشریف لے آئے، جبریل امین آئے تھے، 7 فرشتے بھی آئے تھے۔ اے اللہ کے محبوب، رب نے سب کچھ دیکھا ہے، سب کچھ سن لیا ہے، یہ میرے ساتھ آگ کا ذمہ دار فرشتہ بھیجا ہے، یہ آگ برسائے گا، سب جل کے خاک ہو جائیں گے۔ یہ پہاڑوں کا ذمہ دار، پہاڑوں کو ملا دے گا، سب تباہ ہو جائیں گے۔ یہ جو ہے پانی کا طوفان چھوڑے گا، یہ ہوا کا طوفان چھوڑے گا۔ نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ میری قوم مجھے جانتی نہیں، ان کو ہدایت عطا فرما۔ تو ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے اس طریقے سے ہمیں صبر کرنا سکھایا ہے۔ تو آج کی اس محفل میں ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے بھی اپنے اخلاق کو آقا علیہ السلام کے اخلاق کے مطابق بنانا ہے۔ ہم نے صبر والی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، تحمل، برداشت۔ جب یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی نا، سمجھ لیجئے ہماری زندگی بہترین بن جائے گی۔ آج ہوتا یہ ہے، ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی طرف نگاہ نہیں پڑتی۔ ہم دوسروں کے ذرا سی بات کو بھی اچھالتے ہیں، سنتے ہیں کہ فلاں سے یہ ہوا، پتہ نہیں اس نے کیا یا نہیں کیا، پتہ نہیں، ہم نے تو سنا ہے، دیکھا نہیں۔ اگر کیا بھی ہے، کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے، اس کا اس کے رب کا معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو۔ ہم دوسروں کے گناہوں کو اگر اچھالیں گے، بدگمانیاں رکھیں گے، فرمایا میں اس وقت تک اس بندے کو موت نہیں دوں گا جب تک اسی گناہ کے اندر اس کو مبتلا نہ کر دو۔ نہیں، ہم اپنی فکر پیدا کریں، میں ٹھیک ہو جاؤں، ہر بندہ مجھ سے اچھا ہے، ہر بندہ مجھ سے اعلیٰ ہے۔ تصوف کا یہی نچوڑ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھنا۔ ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں، کوئی وظیفے جمع کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے، ہم اپنی اصلاح کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو تصوف کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھیں، اپنی اصلاح کی فکر کریں، میرے اندر سے یہ بیماری دور ہو جائے، یہ حسد، یہ بغض، یہ کینہ، یہ تکبر، یہ حب جاہ، یہ میں دوسروں کے لیے ہر وقت وبال جان بنا ہوا ہوتا ہوں، یہ گندی عادات میرے اندر سے ختم ہو، میں صحیح معنی میں ایک انسان بن کے زندگی گزاروں۔ دوسروں کو اگر میں سکھ نہیں دے سکتا، میں دکھ بھی نہ دوں۔ دوسروں کو اگر میں سکھ نہیں پہنچا سکتا، میں دکھ نہ دوں۔ آج میں اپنے والدین کے لیے بھی دکھ بننے کا جو ہے ان کو دکھ دے رہا ہوں، اپنی بیوی کے لیے وبال جان بنا ہوں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ اگر اسی حالت کے اندر ہم دنیا سے چلے گئے تو کل رب تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے آج تزکیہ کر لینا۔ تزکیہ کہتے ہیں اپنے آپ کو تمام گناہوں سے پاک صاف کر لینا۔ میں نے شروع میں بتا دیا کہ آج تزکیہ کر لینا آسان ہے، کل بڑا مشکل کام ہے۔ تو آج جو بڑا تزکیہ کر لے گا تو جو دنیا سے صاف ستھرا ہو کے جائے گا، اس کے لیے پیغام آئے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی، فادخلی فی عبادی،
تو نے میرے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو جا، وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جا۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ تزکیہ کر لیتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے دنیا سے چلتا ہے، تو اس کی استقبال کے لیے ملک الموت کے ساتھ لاکھوں فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کچھ روشنیوں کی طرف آہستہ آہستہ آ رہی ہیں، اس کو وہ روشنیاں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں آسمان کی طرف تارے ہمیں محسوس ہوتے ہیں، یوں اس کو لاکھوں روشنیاں بیک وقت اس کی طرف آتی ہوئی محسوس ہوں گی۔ وہ ایک دم نہیں آ جاتی، آہستہ آہستہ سے قریب آتی ہیں تاکہ مانوس ہو جائے۔ جب قریب پہنچ جاتی ہیں تو کہتی ہیں اخرجی اخرجی ایتها النفس الطیبہ، اے نفس طیبہ تو نکلا الی روح و ریحان، اس رب ان باغیچوں کی طرف، ان جو ہے نعمتوں کی طرف، و الی رب لیس غضبان، ایسے رب کی طرف جو غصہ کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس محفل کو ہماری بخش کے ذریعہ بنائے، اور جب آخری وقت آ جائے رب تعالیٰ مرنے سے پہلے ہمیں جنت کی خوشخبری دنیا کی زندگی میں عطا فرما دے۔ رب تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ رب تعالیٰ ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ توبہ کی قبولیت کا وقت ہے، سب حضرات سچے دل کے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھ لیں تاکہ رب تعالی ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ کے لیے ہمیں نیکوکاری والی زندگی نصیب فرما دے، پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما دے۔ میں خطبہ پڑھتا ہوں، اس کو سنیے گا، پھر جو کلمات پڑھاؤں گا میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے گا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے سے ہم سب لوگ توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ یقین جانیے اگر سچے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہم نے یہ کلمات پڑھے ہیں، اللہ رب العزت نے سابقہ سب گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو جاتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ آئندہ کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی کریں گے نا انشاءاللہ۔ چند معمولات ہیں، وظائف ہیں، اگر ہم ان کی پابندی کر لیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے، گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں بٹھا دیں گے۔ اس میں سے پہلی چیز ہے استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کم از کم 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام اہتمام سے پڑھیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا چاہیں زیادہ پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا جلدی فائدہ ہوگا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، گناہ زیادہ ہیں استغفار کرو گے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، میں اللہ تمہیں رحمتوں کی بارشیں عطا کروں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میں اللہ سے استغفار پڑھنے کی بنا پر تمہاری مالی تنگی بھی دور کروں گا، تمہیں نرینہ اولاد بھی عطا کروں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، میں اللہ تمہیں اچھی فصلیں بھی دوں گا، تمہیں پینے کے لیے نہریں اور چشمے بھی عطا کروں گا۔ جس زمانے کے حساب سے بندہ کسی ٹینشن کے اندر گھر گیا ہے، کوئی پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، گھر کی پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی، کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہے، چند دن کثرت کے ساتھ استغفار شروع فرما دیں، چند دن کثرت کے ساتھ استغفار شروع فرما دیں، معنی کا خیال کر کے، ترجمے کا خیال کر کے
آپ یہ استغفار شروع فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور فرما دے گا۔ پکی بات کر رہا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے سینکڑوں لوگوں کو بتایا، حتیٰ کہ ایسے لوگ جو خودکشی کرنا چاہتے تھے ان کو بتایا میں نے یہ عمل کہ آپ ایک چلہ کاٹ لو استغفار کا۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ رب تعالیٰ تمہاری پریشانی دور کر دے گا۔ رب تعالیٰ نے ان کی پریشانی کو دور فرما دیا۔ کئی ایسے لوگ جو اولاد کے طلبگار تھے اور مختلف چکر لگا لگا کر وہ پریشان ہو چکے تھے، ان کو بتایا بھائی آپ اخلاص کے ساتھ یہ استغفار والا عمل شروع کر دو، الحمدللہ رب تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور فرما دی۔ یعنی یوں سمجھیے میں آپ کو سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں۔ اگر مثال کے طور پر 100 بندے کو میں نے بتایا نا، یا بس مثال کے طور پر 100 بندے کو بتایا ہے، 99 بندے نے مجھے بتا دیا الحمدللہ اللہ نے ہماری پریشانی کو دور کر دیا۔ کہیں بھی جا کے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ چند دن، اس میں شرط یہ ہے کہ ترجمے کا خیال رکھیں، مانے گا خیال کر کے آپ استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی دور فرما دے گا۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو اگر زیادہ نہیں کر سکتے کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اہتمام سے پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری چیز ہے آقا علیہ السلام کے اوپر درود شریف پڑھنا۔ نبی علیہ السلام نے درود شریف خود سکھائے ہیں۔ ایک مختصر سا درود شریف ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کتنا مختصر سا درود شریف ہے، 10 منٹ میں تسبیح ہو جاتی ہے۔ اب کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اہتمام سے پڑھیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا چاہیں زیادہ پڑھیں۔ تیسری چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ ہر روز بلا ناغہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہر روز اٹھیں قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا ضروری حصہ سمجھتے، اس کے جو کچھ قرآن کی حصہ لازمن تلاوت کریں۔ حافظ ہے تو اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں، حافظ نہیں ہے کم از کم 1 سپارہ پڑھ لیں تاکہ مہینے میں ہمارا قرآن پورا ہو جائے۔ مصروف ہیں نہیں پورا سپارہ پڑھ سکتے، پونا سپارہ پڑھ لیں، آدھا سپارہ پڑھیں، 1 پاؤ پڑھیں۔ ارے بھائی چند رکوع پڑھیں لیکن پڑھیں ہر روز، چند رکوع پڑھیں لیکن لازمن پڑھیں۔ پڑھنے والے آج بھی پڑھتے ہیں۔ وہاں ایک جگہ پر میں بیان کے لیے گیا تو مجھے بتایا گیا یہ فلاں جو ساتھی ہے یہ روز ایک قرآن پاک ختم کرتا ہے۔ تو اس سے میں نے پوچھا، تو وہ مجھ سے اصلاحی طلب رکھتے تھے، ایک عالم بھی ہیں، بڑے مدرسے کے اندر وہ بڑی کتابیں پڑھاتے تھے۔ تو میں نے کہا واقعی ایسا ہے کہ حضرت الحمدللہ پچھلے 8 سال سے میرا معمول ہے، پچھلے 8 سال سے معمول ہے کہ میں روز ایک قرآن پورا پڑھتا ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں باقی کام نہیں کرتے۔ میں نے بتایا نا وہ بڑے مدرسے کے اندر بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں اور ذہن اس کا مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ معمول بنا ہوا ہے۔ وہاں کوہستان کے اندر میں گیا تو وہاں ایسے لوگ مجھے بہت زیادہ ملے جو 10 دن میں قرآن ختم کرنے والے تھے، عام عوام میں 3 دن کے اندر ختم کرنے والے بھی بہت زیادہ ملے کہ ہمارا معمول ہے ہم 3 دن میں قرآن مجید ختم کر لیتے ہیں۔ وہاں کے ڈی پی او صاحب، پولیس کا جو بڑا افسر ہے ضلع کا، وہ تشریف لائے، وہ مجھے کہنے لگے حضرت الحمدللہ 15 سپارے میں روز تلاوت کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ڈی پی او صاحب جو اتنا مصروف جو ہے بندہ افسر ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ میں حیران، سن کے میں حیران ہو رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے 15 سپارے میں روز تلاوت کرتا ہوں۔ پھر کہنے لگے حضرت میری زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہے۔ پھر خود ہی کہنے لگے حضرت پچھلے 30 سال سے الحمدللہ میری تہجد قضا نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے سے اعمال لوگ کرنے والے موجود ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی ہمت کریں، ہم بھی آج ارادہ کریں، انشاءاللہ ہم بھی ہمت کریں گے، ہم پابندی کے ساتھ یہ اعمال کریں گے۔ چوتھی چیز ہے وقوف قلبی۔ وقوف قلبی کا معنی ہوتا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا دھیان رکھنا۔ ہم گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، بازار میں ہیں، آفس میں ہیں، دکان میں ہیں، کھیت میں ہیں، کہیں بھی ہیں، دھیان کدھر ہو؟ اللہ کی طرف ہو۔ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، میری ہر حرکت سے واقف ہے۔ اس دھیان رکھنے کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ یہ شارٹ کٹ راستہ ہے اپنے اللہ تک پہنچنے کا۔ کسی کو کیا معلوم یہ بندہ کیا سوچ رہا ہے؟ کسی نے کہا وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ کام کاج بھی ہو رہا ہے لیکن دھیان کدھر ہے؟ اللہ کی طرف۔ ہاتھ کارول دل یارول، ہاتھ کام کاج میں مصروف، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف۔ 5ویں چیز ہے ذکر قلبی مراقبہ۔ ذکر قلبی کہتے ہیں
اپنے دل سے اپنے اللہ کو یاد کرنا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان کی یہاں بائیں پسلیوں کے نیچے انسان کا دل ہوتا ہے. اس کے اوپر یہ خیال رکھ کے بیٹھنا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں جا رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل شکر کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. میں اس کو سن رہا ہوں. دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں اس کو سن رہا ہوں. سننے کی کوشش کرنی ہے. جو ہے اس میں وقوف قلبی میں وہاں پڑھنا سننا کچھ نہیں ہوتا، وہاں صرف دھیان رکھنا ہوتا ہے. ذکر قلبی میں یہ فرق ہے کہ دل سے کہلوانا ہوتا ہے، یہ سوچنا ہوتا ہے کہ دل کہہ رہا ہے، میں اس کو سن رہا ہوں. روز کا کم از کم 15-20 منٹ کے لیے ہم اپنی آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں گے اور یہ دھیان رکھیں گے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں اس کو سن رہا ہوں. تو اس طریقے سے اگر ہم پابندی کے ساتھ کر لیں گے، چند دنوں کے بعد ہمارا دل کہنا شروع کر دے گا اللہ اللہ اللہ. خود ہمیں فیل ہوگا، خود محسوس ہوگا. جب دل ذاکر ہو جاتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء ذاکر بن جاتے ہیں. دل غافل ہوتا ہے تو سارے اعضاء غافل ہوتے ہیں. دل غافل ہوتا ہے، آنکھیں ناپاک ہو جاتی ہیں، کان ناپاک ہو جاتے ہیں، زبان سے بکواسات نکلتے ہیں، ہاتھ پاؤں گناہ کر لیتے ہیں، شرمگاہ گناہ کر لیتی ہے. کیوں؟ دل غافل ہے. جب دل ذاکر ہو جاتا ہے یہ سارے اعضاء خود بخود ذاکر ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت ان معمولات کے اوپر ہمیں پابندی کی توفیق نصیب فرما دے. اب جو میں نے بتایا نا ذکر قلبی مراقبہ، تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں، مشق کر لیتے ہیں. سب حضرات تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں. یوں سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں جا رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل شکر کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. آنکھیں بند کر لیجئے، دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھیے. ہرس والا دل بدل دے، ہوا ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے. کرم فرما خدایا دل بدل دے، کرم فرما خدایا دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں. بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی. قبر میں جیسے مردہ دل بدل دے. یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، نہ مردہ ہے نہ زندہ دل بدل دے. نہ مردہ ہے نہ زندہ دل بدل دے. رہوں بیٹھا
میں اپنا سر جھکا کر رہوں بیٹھا، میں اپنا سر جھکا کر سرور ایسا عطا کر دل بدل دے۔ سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ عطا فرما مسلسل یاد اپنی، عطا فرما مسلسل یاد اپنی، فضل فرمائے اللہ دل بدل دے، فضل فرمائے اللہ دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ جو دیدار تیرا روز محشر، جو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے۔ ہٹا لو آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لو آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، مروں میں تیری خاطر دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، کرم فرما خدایا دل بدل دے، رحم فرما خدایا دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا فرما لیجیے، ہمتاً متوجہ ہو کے دعا کیجیے، خوب رو کے دعا کیجیے. تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ والوں کو بھول جائیے. یہ نہ سوچیے میں دعا کر رہا ہوں، میرا ساتھ والا میری دعا کو سن رہا ہے. ساتھ والے کو بھول جائیے، اپنے رب کے ساتھ وہ لگا لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے کریم پروردگار، ہم سب تیرے عاجز مسکین بندے اور بندیاں ہیں. اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی فرما. اللہ ہمارے آنے والے وقتوں کو گزرے وقتوں سے بہتر بنا. آنے والی زندگی کو گزری زندگی کے لیے کفارہ بنا. کریم پروردگار، جو گناہ ہم نے دن میں کیے ان کو بھی معاف فرما، جو راتوں میں ہوئے ان کو بھی معاف فرما، جو چھپ چھپ کے کیے ان کو بھی معاف فرما، جو اعلانیہ کیے ان کو بھی معاف فرما. اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں ان کو بھی معاف فرما. جو گناہ ہم کر کے بھول گئے مولا ان کو بھی معاف فرما. اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے پیارے اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما. اللہ ہماری مثال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسی ہے، جو پیسے تھوڑا لے کے آئے تھے، غلہ پورا مانگتے تھے. کہتے تھے یوسف ہماری طرف غربت بہت زیادہ ہے، ہمارے اوپر صدقہ بھی کر دے. یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کرتے ہوئے فرما دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم. بھائیو آج تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. اللہ فتح مکہ کا دن ہے، سامنے مشرکین مکہ کھڑے ہیں، وہ بھی کھڑے ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کے اوپر اوجری ڈالی تھی، دان مبارک کو شہید کیا تھا. وہ بھی کھڑے ہیں جنہوں نے سیدنا حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. وہ بھی کھڑے ہیں جنہوں نے سیدنا بلال کے اوپر جو ہے پتھروں کی چٹانیں رکھی تھی. سارے کھڑے ہیں، سوچوں میں گم ہیں. آج مسلمان معلوم نہیں ہم سے کس طریقے سے بدلہ لیں گے. کملی والے نے ان کو دیکھا، ارشاد فرمایا لوگو آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی. لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. اس حال میں اٹھ جاؤ کہ تم سب کے سب آزاد ہو. پیارے اللہ، ہم جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں. اللہ آپ بھی یوسف علیہ السلام اور نبی علیہ السلام سے ہزاروں گنا زیادہ قریب ہے. پیارے اللہ جی آپ بھی فرما دیجئے میرے بندو میں نے تم سب کو معاف کر دیا. پیارے اللہ جی فرما دیجئے، فرما دیجئے، فرما دیجئے. اے کریم پروردگار، اے معاف کر کے خوش ہونے والے اللہ، یہ مجمع بڑی دیر سے بیٹھا ہوا ہے، بڑی امیدیں لے کے آیا ہوا ہے، بڑی امیدیں لے کے آیا ہوا ہے. اللہ یہاں سے کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا، کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا. پیارے اللہ جی آپ نے خود تو فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو. دوسری جگہ آپ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ صدقے فقیروں کے لیے ہیں. اللہ جب ہم سب کے سب فقیر ہیں، صدقے بھی فقیروں کے لیے ہیں. پیارے اللہ ہم سب کو معاف کر کے صدقہ فرما، ہم سب کی مغفرت فرما کے صدقہ فرما. اے سونے اللہ، اے معاف کر کے خوش ہونے والی اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کے اوپر ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے.
اللہ ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ آپ کی ایک رحمت کی نظر کی بات ہے، ہماری تو زندگی کا سوال ہے۔ اللہ یہ دعا کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے یہ جواب نہ آ جائے، لوگوں میں رحمت کی نظر تو بلال پہ ڈالتا تھا، میں رحمت کی نظر سمیہ پہ ڈالتا تھا، میں رحمت کی نظر خبیب پہ ڈالتا تھا۔ تم اپنی حالت تو دیکھو، اپنے ظاہر کچھ بنائے ہوئے ہیں، ارے تنہائیوں میں شیطان بھی تم سے توبہ توبہ کرتا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے نیک ہوتے ہو، گھروں میں جا کر تمہاری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ محفل میں توبہ کرتے ہو، باہر جا کے توڑ دیتے ہو۔ ہاتھ میرے سامنے اٹھائے ہو، دل اور سوچوں میں گم ہے۔ مولا مانا کہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، پر مولا ہم بھی تو ان بزرگوں سے نسبت رکھتے ہیں۔ اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لیجئے اور ہم سب کو معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، آپ کے ایک نیک بندے اپنے علاقائی زبان میں دعا کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا الاوے یا نہ لاوے۔ اللہ بندوں کا کام تو دعائیں کرنا ہوتا ہے نا، آپ کے سامنے رونا ہوتا ہے، آپ کو منانا ہوتا ہے۔ اللہ آپ دیکھ رہے یہ سبھی لوگ رو رو کے دعائیں کر رہے، مولا قبول کرنا تو آپ کا کام ہے نا پیارے اللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، معصوم ہاتھ اٹھے ہوئے، اللہ ان کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ اللہ کثیر تعداد کے اندر جوان بیٹھے توبہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ گرم خون توبہ کر رہا ہے۔ اگر آپ توبہ قبول نہیں کریں گے، شیطان پھر گناہوں کے اندر مبتلا کر دے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ پیارے اللہ کی توبہ قبول فرما لیجئے۔ اللہ سفید بال والے بھی بیٹھے رو رہے مولا آپ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب کہتا ہے مجھے سفید بال والوں کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، اللہ ان کے سفید بالوں کا لحاظ کر کے معاف فرما دیجئے۔ اللہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کا آخری وقت آ گیا، اپنے شاگردوں سے کہا مجھے اٹھا کے زمین کے اوپر لٹا دو۔ جب زمین کے اوپر لٹایا، پھر آپ نے رخساروں کو انہوں نے زمین کے اوپر رگڑا۔ اللہ یہ وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں جو ہے تبع تابعین کہتے ہیں کہ ان کے زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں صرف ایک ہی فرق تھا کہ انہوں نے نبی اسلام کی زیارت نہیں کی ہوئی تھی، باقی منوان صحابہ کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ یہ بزرگ اپنے رخساروں کو زمین کے اوپر رگڑتے ہیں اور رگڑ کے پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر اپنی سفید داڑھی پکڑتے ہوئے کہتے ہیں ربا عبداللہ بن مبارک کے بڑھاپے کے اوپر رحم فرما، بڑھاپے کے اوپر رحم فرما۔ اللہ یہ سب سفید داڑھیوں والے یہ کہتے ہیں اللہ ہمارے بڑھاپے کے اوپر رحم فرما دے۔ اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کوئی بندہ کسی کے ہاں نوکری کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اسے ساری جوانی ہماری خدمت میں گزار دی ہے، اب بوڑھا ہو گیا ہے، اب جو ہے یہ خدمت نہیں کر سکتا، لیکن ہم اس کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اس کی خدمت ہم اب کرتے رہیں گے، اس کو وظیفہ دیتے رہیں گے، اس کو اپنے گھر ہی میں رکھیں گے۔ اللہ دنیا والے اتنا خیال کر لیتے ہیں، اے اللہ یہ کلمہ پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہوئے، مولا کلمہ پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہوئے، اللہ یہاں سے کو خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا۔ اے کریم پروردگار، اے پیارے اللہ، اے سونے اللہ، اے معاف کر کے خوش ہونے والے اللہ، کوئی آپ سے کیا مانگ رہا ہے، کوئی کیا مانگتا ہے، یہ پورا مجمع اس وقت آپ سے آپ ہی کو مانگ رہا ہے۔ اللہ ہر کہتا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا پیارے اللہ، اب تو خلوت ہو گئی۔
याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई न मुझको याद रहे, तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खानाए दिल आबाद रहे, अब तो रहे पस्तादमे आखिर विर्द जुबां, ए मेरे इलाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। ए करीम परवरदिगार, ए प्यारे अल्लाह, ए सोने अल्लाह, ए माफ करके खुश होने वाले अल्लाह, हमने दुनिया में देखा है, दुनिया के अंदर कोई फकीर जो है किसी से 10 रुपए मांग ले तो वो बड़ी मुश्किल से देता है, लेकिन अगर वही सदर साहब से मांग ले, वजीर आजम साहब से मांग ले, वो 10-20 हज़ार रुपए भी दे देते हैं। सऊदीया के बादशाह से वो फकीर 10 रुपए मांगे, उसको हो सकता है 1,00,000-2 लाख रुपए भी दे दे। देखने वाला कहता है इसने तो 10 रुपए मांगे, तुम लोगों ने ज्यादा क्यों दिए? वो कहते हैं इसने अपनी हैसियत से मांगा था, हम बादशाह हैं, हम अपनी हैसियत से देना पसंद करेंगे। अल्लाह दुनिया के बादशाह अपनी हैसियत से देना पसंद करते हैं, आप तो बादशाहों के बादशाह हैं, शहंशाहों के शहंशाह हैं। अल्लाह आपके दर पर भी ये जगह बैठा हुआ है, अल्लाह आप भी अपने शान शान अता फरमाइएगा। अल्लाह की दुनिया का मंगता होता है ना, उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं होता, उसको एक दर से नहीं मिलता, वो दूसरे पे चला जाता है, वहां से नहीं मिलता, तीसरे गेट के खुद जाके खड़खटाता है। मसला तो हमारे लिए है, हमारे लिए आपके दर के अलावा कोई दर नहीं, हमारे तो आप ही है मौला, आप ही है, आप ही है, आप ही है मौला। एक करीम परवरदिगार, हमने दुनिया में देखा है कोई बखील से बखील इंसान भी हो, उसके यहाँ भी कोई जिरगा चला जाए 1 रुपया मांगने के लिए, वो भी कहते हैं जिरगा आ गया, बात माननी पड़ेगी। एक बखील इतना लिहाज कर लेता है, आप तो सखियों के सखी हैं, बादशाहों के बादशाह हैं, अल्लाह आपके दर पर भी ये जिरगा बैठा हुआ है। सर्दी में अपने तकाज़ों को दबाते हुए कई बूढ़े लोग बीमारी की हालत में बैठे हुए हैं, मुश्किल से बैठे हुए हैं, मौला तेरी मोहब्बत में बैठे हुए हैं। प्यारे अल्लाह, यहाँ से किसी को भी खाली हाथ उठाइएगा, जिस जिसकी जो जो हाजत अल्लाह गैब के खजानों से पूरी फरमा दीजिए। अल्लाह जो औलाद की वजह से परेशान, उनकी परेशानी दूर फरमा दीजिए, जो घर बार की वजह से परेशान, उनकी परेशानी दूर फरमा दीजिए, जो सेहत के मामले में परेशान, अल्लाह उनकी परेशानी दूर फरमा दीजिए। मौला अटके हुए कामों को हल फरमा दीजिए, मुश्किलों को दूर फरमा दीजिए। मौला जिन घरों के अंदर आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, अल्लाह वहाँ मोहब्बतें पैदा फरमा दीजिए। मौला जिन घरों के अंदर जवान बच्चे जवान बच्चियां हैं, अल्लाह उनके लिए नेकोकार जोड़ पैदा फरमा दीजिए। माँ बाप को उनका फर्ज अदा करना आसान फरमा दीजिए। एक गरीब परवरदिगार जो कर्जदार है, कसर खलासी के सबब मुहैया फरमा दीजिए। जो बेरोजगार है, उनको हलाल तय्यब रोजगार अता फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह, इस महफिल में जो लोग बीमार हैं, ये जो हमारे अजीज़ व अकारब बीमार हैं, छोटे बड़े मर्द औरतें, घरों में अस्पतालों में, अल्लाह सबको शिफा अता फरमा दीजिए। शिफा कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा दीजिए। ज़ाहिरी बातनी रूहानी जिस्मानी शिफा अता फरमा दीजिए। मौला जो हमारे अजीज़ व अकारब दुनिया से जा चुके, अल्लाह उन सब की बख्शी फरमा दीजिए। सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दीजिए। हमारे हर नेक अमल तो आमिल को शामिल फरमा लीजिए। मौला बहुत से लोगों ने दुआओं के लिए कहा, खत लिखे, फ़ोन किए, ज़ुबानी का मैसेज किए। इस महफिल में जो जितने लोग बैठे हुए हैं तो दुआओं के लिए कहना चाहते थे लेकिन नहीं कह सके। अल्लाह आप सबकी हाजतों को जानने वाले हैं। जिस जिसकी जो जो हाजत है अल्लाह गैब के ख़जानों से पूरी फरमा दीजिए। जिस जिसकी जो जो टेंशन और परेशानी है अल्लाह अपने फजल करम से उनकी परेशानी को दूर फरमा दीजिए। एक करीम परवरदिगार, इस्लाम का बोल बाला फरमाइए, कुफ्र का मुंह काला फरमाइए। एल हमारी इस मस्जिद को कबूल फरमा लीजिए, यहाँ पढ़ने तुलबा को कबूल फरमा लीजिए। यहाँ के इमाम साहब, यहाँ के इसातिज़ा, यहाँ के कमेटी वाले, यहाँ के नमाजी, अल्लाह सबको कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह हमारी इस मस्जिद मदरसे समेत तमाम मदारस दीनिया को की हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह दावत और तबलीग के काम की हिफाजत फरमा दीजिए और उसको पूरे आलम में फैला दीजिए। जो रुकावटें अल्लाह उनको दूर फरमा दीजिए। अल्लाह जिन खानकाओं में अल्लाह होता है उन खानकाओं की हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह जो लोग तेरा नाम बुलंद करने के लिए अपनी जानें हथेली भी लिए हुए, मौला उनकी मदद फरमा दीजिए।
اے اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرمائیے، جو ہمارے اس ملک کے دشمن ہیں اندرونی یا بیرونی، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے مولا ان کو چن چن کے دفع دور فرما دیجئے، تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دیجئے، زندگی میں بار بار مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک کے تمام سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرمائیے، سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، مولا کشمیر، افغانستان، برما، شام، فلسطین، عراق، یمن کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، چین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، مولا جہاں جہاں میں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، اے کریم پروردگار ہم سب کو غموں سے محفوظ فرمائیے، مرضوں سے محفوظ فرمائیے، قرضوں سے محفوظ فرمائیے، علت، ذلت، قلت سے بچائیے، اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے بچائیے، ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائیے، عزت ملنے کے بعد ذلت سے بچائیے، قبولیت کے بعد مردودیت سے بچائیے، علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت کے کاموں سے بچائیے، رب کریم ہم سب کا یہ آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اللہ سب قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس اجتماع کو ہماری زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بنا دیجئے، مولا جس طریقے سے چھوٹا بچہ جو ہے باپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، چلتے چلتے تھک جاتا ہے، پھر کہتا ہے ابو میں تھک گیا ہوں، ابو مجھے اٹھا لیجئے، اللہ گناہ کر کر کے تھک چکے، اللہ ہمارے لیے بچنا مشکل ہے، شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، نفس کی مکاریاں ہیں، پر مولا آپ کے لیے بچانا تو کوئی مشکل کام نہیں، آپ خود ہی ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، نیکوکاری والی زندگی نصیب فرما دیجئے، تقوی طہارت والی زندگی نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے حضرت مولانا محمد ظفر صاحب، ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد مغیرہ عابد صاحب، دونوں جو محنتیں کرتے ہیں ہر سال، ہم محنتیں کر کے ہم سب کو یہاں ایسی محفل سجا کے ہمیں جمع کرتے ہیں، اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں پیدا فرما دیجئے، ان کے کاموں میں برکتیں پیدا فرما دیجئے، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے، اے اللہ ان سب کو خوشی والی زندگی نصیب فرمائیے، اے کریم پروردگار ان ایسے لوگوں کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیجئے، اے کریم پروردگار جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرمائیے، اللہ اپنے شیان شان عطا فرما دیجئے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔